فلسطین کے مسلمانوں پہ جو جبر و ستم ہو رہے ہیں، بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی، ہمیں اس پہ کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. سو گائس، میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سردار وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سردار اے جے کے بلاگر. سو گائس، آج کا بلاگ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج میں آیا ہوں بلیو ایریا روز جاسمین پارک میں اپنے دوست اسحاق جہان سے ملنے، اور اس ٹائم میں اسی کی طرف جا رہا ہوں اس سے ملنے. اور چلتے ہیں وہاں، اور پھر میں آپ کی گپ شپ کرواتا ہوں ان سے، اور اس کے بعد وزٹ کرتے ہیں پارک کا، اور کچھ چل کرتے ہیں، کچھ کھانا پینا کرتے ہیں، اور پھر گھر کو چلتے ہیں. سو گائس، تو اس ٹائم میں موجود ہوں روز جاسمین پارک میں، اور میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب اسحاق جہان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سردار جی؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اسحاق بھائی، مجھے اس بارے میں بتائیے گا کہ اس جاسمین پارک جو کہ یہ بلیو ایریا میں موجود ہے، اس کی خصوصیات کے بارے میں میری آڈینس کو کچھ بتائیے گا. یار دیکھو، اسلام آباد میں بہت سارے پارک ہیں. تو میں تقریباً آلموسٹ 5 to 6 ایئرس ہو گئے اسلام آباد میں، خاص کر بلیو ایریا میں. تو یہ پارک بالکل ایک الگ ہے. اس کی سب سے اچھی خصوصیات یہ ہے کہ اس کی انٹرنس پوائنٹ بہت اچھی ہے. اچھا. یہاں پہ آپ فار ایگزامپل اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں تو اس کی انٹرنس پوائنٹ بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ یہ بالکل الگ جگہ پہ ہے. یہاں پہ کوئی ٹریفک کا کوئی شور وغیرہ نہیں ہے. بالکل ایک پرسکون ماحول آپ کو یہاں پہ مہیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ ویل کوپریٹڈ ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہاں سیکورٹی بہت اچھی ہے یہاں کی، اور صفائی بھی ہر چیز کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے. سو میں آپ کے تمام آڈینس کو جو اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جب بھی اسلام آباد آ جائے تو وہ ضرور جاسمین اینڈ روز گارڈن کا ضرور وہ ایک دفعہ یہاں اس کا ٹور کرے اور اس کو ایکسپلور کرے اور اس نیچر کو اچھے طریقے سے دیکھے اور اس کو انجوائے کرے. بہت بہت شکریہ جناب اسحاق بھائی، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا. آپ چلتے ہیں لوگوں کو، اپنی آڈینس کو وزٹ کراتے ہیں اس پارک کا. تو لیٹس سی. سو گائز، تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب اسحاق جہان صاحب موجود ہیں. تو چلیں سوالات کی نشست کی طرف بڑھتے ہیں. میں اپنے پیارے بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اسحاق بھائی مجھے بتائیے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو جبر و ستم ہو رہے ہیں، بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی، ہمیں اس پہ کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں میری آڈینس کو بتائیے گا. بہت بہت شکریہ سردار جی کہ آپ نے مجھے ناچیز کو آپ نے بلا تر سمجھ کے آپ نے مجھ سے ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک پہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. دیکھیں، میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ چیز آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کوشچن کی طرف آتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو مائی آئیڈیالوجی، مائی پوائنٹ آف ویو، میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہم کسی بھی ایکٹیویٹی میں جب انوالو ہوتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کو ہم سولو کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مطلب ان کو سامنے رکھ کے ہم نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے. فار ایگزامپل، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ کے ریلیجیس ویلیوز کیا ہے اس چیز کو لے کے، اور دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی کلچرل ٹریڈیشنل ویلیوز کیا ہے اس چیز کو لے کے، اور جو تھرڈ لاسٹ چیز ہے وہ ہے سوشل ویلیوز کیا ہے اس چیز کو لے کے. تو سب سے پہلے ریلیجیس ویلیوز. تو کوئی بھی ایکٹیویٹی سوسائٹی میں پرفارم ہو اور آپ نے انوالو ہونا ہے اس کیا کہتے ہیں اس میں ایکٹیویٹی میں،
سو آپ کو سب سے پہلے ریلیجیس اپنی ویلیوز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں ریکمنڈ کیا ہے اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے، اور آپ کی شریعت کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو ضرور یہ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد اپنے ریلیجیس ویلیوز کے بعد آپ کو یہ چیز ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ٹریڈیشنل اور کسٹم کیا کہتے ہیں، آپ کے رسم و رواج اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس میں کیا ویلیوز ہے اس ایکٹیویٹی کے بارے میں. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل، جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں کے لوگ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. تو ان 3 چیزوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے آپ سوسائٹی میں کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں. تو آتے ہیں سوال کی طرف آپ کی کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہی ہے، بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم ہم بالکل بھی اسرائیل کو ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکنامکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ہمارے پاس بیک اپ میں ایسے پلانس نے، ایسے ہمارے پاس مینجمنٹ نے کہ ہم بالکل بائیکاٹ کر سکیں اس چیز کو. سو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی آپ اسرائیل کے وہ ہے کیا کہتے ہیں پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ریپلیس کرنا ہے اپنے لوکل پرائس جو بھی پروڈکٹس ہیں ان سے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں KFC، یہ سب کو پتہ ہے پاکستانیوں کو کہ یہ KFC ایک اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اسرائیلی ایک بزنس یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے KFC کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہم نے کوئی لوکل برانڈ یوز کرنا ہے جس سے کیا ہو جائے انڈائریکٹلی اسرائیل کو نقصان ہو جائے اور ہمارے تعلقات بھی ان کے ساتھ خراب نہ ہو جائے. ہم نے یہاں پہ فیصلہ ڈپلومیٹک کرنا ہے، کیونکہ جب ہم نے فیصلہ ڈپلومیٹک نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ایشوز بنیں گے. اس کا سب سے بڑا ایشوز یہ کہ ہمارے اوپر IMF کا بڑا لون قرضہ ہے، وہ ہم نہیں اتار سکے. یہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں یہ ابھی اسٹیبل نہیں ہیں. ہم اکنامکس اٹھائے، ہم نے جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ملک میں، تو یہ ایشوز سولو IMF کے تھرو ہی ہو سکتے ہیں. ہم ان سے سالانہ کی بنیاد پہ جو ہماری بجٹ جو اعلان ہوتی ہے وہ لون کے تھرو ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی IMF سے. تو یہ جتنے بھی شرائط ہوتے ہیں، جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ڈپلومیٹک راستہ آپ نے فالو کرنا ہے، نہ کہ مکمل آپ نے ان کو بائیکاٹ کرنا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے، بلکہ آپ نے ڈپلومیٹک طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے پروڈکٹ جو بھی ہے وہ پاکستان میں آپ نے ان کو ریپلیس کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے KFC سے برگر گن کھانے کے بجائے آپ کسی لوکل اسٹریٹ فاسٹ فوڈ میں بیٹھے اور آپ وہ ریپلیس کریں، وہ کھائیں، اس کو انجوائے کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لوکل جو بھی برانڈس ہیں ان کو ویلیوز بھی مل جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو بائیکاٹ بھی ہو جائے گا انڈائریکٹلی. بہت شکریہ اسحاق بھائی آپ کا، آپ نے بہت ہی احسن انداز کے ساتھ اس سوال کا جواب فرمایا، اور آپ کا آنے کا بھی بہت زیادہ شکریہ. آپ نے قیمتی ٹائم میں سے مجھے اپنا ٹائم عنایت فرمایا. سو گائز آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب آڈینس سے بھی پوچھا جائے کہ وہ اس سوال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے پیارے بھائی سردار وہاب کو دیجیے اجازت. اور جو احباب نیو ہے اس چینل پہ وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ اپنے بھائی سردار وہاب کو دیجیے اجازت. والسلام.